السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں رسگلا، جس کی ایزی ریسیپی سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم لیں گے 1.5 لیٹر دودھ، ٹھیک ہے۔ اس کو فلیم آن کر کے میں نے چولہے پہ رکھ دیا ہے۔ اس میں ہم ایڈ کریں گے 1.5 ٹیبل سپون یا 1.5 چمچ سرکہ، ٹھیک ہے۔ چمچ کی مدد سے دودھ کو اچھی طرح سے ہلا کے ہم اس کو کور اپ کر کے 5 منٹس کے لیے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ 5 منٹس کے لیے جیسے دودھ میں بوائل آئے گا تو اس کی شکل کچھ ایسی ہو جائے گی۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد ہمارے پاس دودھ کی یہ فارم آ گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی۔ اب ہم اس کو کیا کریں گے، ایک کپڑے کے اندر جو ہے وہ اس کا جو گودا ہے وہ ہم علیحدہ کر لیں گے، یعنی جو پنیر ہم نے بنایا ہم اس کو علیحدہ کر لیں گے اور پانی کو اس سے اچھے سے نکال دیں گے۔ آپ اس کو کپڑے میں ڈال کے، ٹھیک ہے، اچھے سے اس کا پانی نکال لیں اور دیکھیں کہ کپڑا کہیں نیٹ کا نہ ہو، جس سے یہ ہوگا کہ پھر جو ہمارا سارا اندر سے اس کا گودا یا پنیر ہے وہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو آہستہ آہستہ اس سے سارا پانی نکال دیں گے۔ آپ اسے 5-6 گھنٹے کے لیے نلکے پہ لٹکا دیں یا کسی ایسی جگہ پہ لٹکا دیں جہاں سے اس کا ویٹ نیچے کی طرف ہو اور اس کا پانی سارا نکل جائے، ٹھیک ہے۔ ہم 5-6 گھنٹے کے لیے اس کو لٹکا دیں گے۔ یہ اب اس کا پانی سارا نکل چکا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 چمچ سوجی اور جو ہے 2 چمچ میدا۔ سوجی کو ہم اچھے سے بھگو لیں گے اور صاف کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے، کیونکہ سوجی کا ایک کچا پن رہ جاتا ہے اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی ڈال دیں گے۔ اس کو کچھ دیر کے لیے ہم نے بھگو کے رکھ دیا۔ اب ہم 2 چمچ جو میدا ہم نے رکھا ہوا ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو گوندتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا ڈال کے۔ ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے، میدا ڈالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس کو بہت اچھے سے ایک ڈو تیار کر لینی ہے ہم نے۔ کوشش کریں کہ جو آپ کا پنیر ہے اس میں بالکل بھی پانی نہ ہو، کیونکہ جتنا پانی اس سے نکلا ہوگا اتنا ہی آپ کا ڈو بہت اچھے سے ریڈی ہوگا، اس میں کوئی بھی گٹلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ کیس ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سے مطلب پنیر میں تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے یا گیلی سوجی ڈالنے کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ اچھے سے تھک نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو ہمیں ڈھیلا ڈھیلا سا محسوس ہوتا ہے، تو آپ اس کو ایسا کریں فریج میں 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو وہ اچھے سے اپنی فارم میں آ جائے گا، پھر آپ اس کو دوبارہ سے اچھے سے گوندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ تھوڑا سخت ہونا چاہیے، اتنا سافٹ نہیں ہوگا، پھر اگر سافٹ ہوگا زیادہ تو پھر وہ آپ جب اس کو بوائل کریں گے شوگر سیرم میں تو وہ یہ ہوگا کہ اس سے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ ہاتھوں پہ گھی لگا کے آپ اچھے سے یا آئل لگا کے اچھی سے چھوٹی چھوٹی سی باؤلز تیار کر لیں۔ باؤل بہت بڑی نہیں بنانی کیونکہ یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جائیں گی بوائل ہونے کے بعد، تو اس طرح سے آپ ہتھیلیوں پہ گھی لگا کے چھوٹی چھوٹی سی باؤلز تیار کر لیں۔ گھی سے لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چپکے گا نہیں اور اچھے سے باؤل کی شیپ میں آ جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے بنا کے ساری کی رکھ دینی ہے۔ اب ہم تیار کرتے ہیں شوگر سیرم یا چاشنی، جس کے لیے ہم سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں 3 کپ پانی کے۔ 3 کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں 200 گرام چینی ایڈ کریں گے اور 4 سے 5 عدد جو ہے الائچی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کور اپ کر کے رکھ دیں گے تاکہ پانی کو اچھے سے ابال آ جائے۔ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کو 3 سے 4 منٹ ہو گئے اور پانی کو اچھے سے ابال آ گیا ہے، پانی اچھے سے بوائل ہو گیا۔ اب ہم اس میں 1 بائی 1 کر کے رسگلے ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آہستہ آہستہ سے آپ نے ایک ایک کر کے اس میں ڈال دینا ہے، سارے اکٹھے نہیں ڈالنے۔ اور اس کو 5 منٹ کے لیے آپ کور کر کے رکھ دیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اچھے سے ابال آ گیا اور یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو گیا۔ اب ہم اس کی سائڈز چینج کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں اور اس کو مزید 2 منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ جو ہے نا سیرم کو اچھے سے اپنے اندر سوک کرے۔
اب فلیم 2 منٹ پکانے کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو کور اپ کر کے 5 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ چاشنی کو اچھے سے سوک کر لیں۔ اس کے بعد 5 منٹ گزرنے کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ یہ ہمارے مزیدار سے رسگلے بن کے تیار ہیں۔ آپ اسے اپنی مرضی سے چاہے تو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آلمنڈ سے، یا آپ ناریل ڈالنا چاہیں تو۔ ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی طرح کی ایزی ریسیپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔